پاکستان کی اکانومی کے پرابلمس کیا ہیں اور ان کا سولوشن کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اور اگر آپ کو ایک با اختیار پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو آپ اس ملک کی سمت کو کیسے درست کریں گے؟ ہم نے تینوں پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیا. پیپلز پارٹی کا نام لیتے ہی جو پکچر ذہن میں پینٹ ہوتی ہے نا وہ کرپشن ہوتی ہے. اور ان کے تو ایک وزیر صاحب نے 2010-11 میں غالباً ٹی وی پہ آگے بول دیا تھا کہ کرپشن ہمارا بھی حق ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی آئی تو ایک امید بنی لیکن وہ بھی نعرے وعدے دعووں تک محدود رہی. نون لیگ کام تو کرتی ہے کسی حد تک لیکن کور ایشوز کو وہ بھی شاید ایڈریس نہیں کرتی یا کر نہیں پاتی. تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. چھوڑیے یہ پرائم منسٹر سے نانسنس آئے ہیں. آپ محسن نقوی صاحب کو ان کے گھنٹیاں بجنی شروع ہو جائیں گی وہاں. میرے دوست ہیں آپ. ایسی باتیں نہ کیا کریں, خدا کا خوف کریں آپ. دوسری بات یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے. ویسے سب ایک اوپینین ہوتا ہے, واٹ از مائی اوپینین, کہ بھائی کیوں نہیں یہ صحیح چیزیں کیوں نہیں ہوتی اس ملک میں. دیکھیے میں پھر دہراؤں گا اپنے آپ کو, اور میں کیا کروں, بہت دفعہ یہ ذکر کر چکا ہوں. جو چیز کرنے والی ہے نا وہ بڑی کلیئر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہوتی نہیں ہے, اور وہ ہوتی اس لیے نہیں ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ بہت اسٹرانگ ہے. جو ہمارا حکمران طبقہ جس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ صحیح وہ کام کریں گے جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں کریں گے. ان کا نقصان ہے اس کے اندر, اس لیے وہ نہیں کریں گے. اور اس میں سب ملے ہوئے ہیں, دی انٹائر رولنگ کلاس, جس کے اندر سول ملٹری, پالیٹیشینس اینڈ بزنس کمیونٹی اینڈ لینڈ لارڈس, دے آر آل انوالوڈ ان دس. سب اپنے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. وہ عوام کے لیے رہتا ہی کچھ نہیں, سارا کچھ تو یہ لے جاتے ہیں. یہ 5-6 جو گروپس ہیں جسے آپ کہتے ہیں ایلیٹ, جسے آپ کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر, تو یہ ایلیٹ کیپچر ہی ہے. اب اگر آپ آج کہیں کہ جی ڈیفنس ایکسپینڈیچرز کم کر کے اور عوام کے لیے کچھ کیا جائے, وہ پاسبل نہیں ہے. ایک طرف تو انڈیا کی تھریٹ ہے اور دوسری طرف جو ہے ویسے ہی ویسٹرن انٹرسٹ ہے کہ نو یو نیڈ اے نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ. آپ اگر یہ کہیں کہ یہ جو پروونشل بجٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ کم کر دیے جائیں, پرومسز کو کم پیسے دیے جائیں, لوکل گورنمنٹ کی جائے, لوکل گورنمنٹ نہیں کرتے. وہ لوکل گورنمنٹ کرے اور پیسے دیں لوکل گورنمنٹ کو تو عوام کے اوپر خرچ ہوگا. نہیں کرتے, یہ پروونشل گورنمنٹس نہیں کرتی نا, لوکل گورنمنٹ کو ڈیولوشن نہیں کرتی. تو پتہ تو ہے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اسی طریقے کے ساتھ ریفارمز, وہ کہتے ہیں جی ریفارمز کریں. ریفارمز کون سے کرنے اور کیوں نہیں ہوتے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے تاجر بھائی نہیں ٹیکس دیتے نا, وہ کہتے ہیں نہیں وی ڈونٹ وانٹ ٹو پے اینی ٹیکس. تو یار تو کسی طریقے سے ان کو کنونس کریں دیٹ دے ہیو ٹو پے ٹیکس. اگر ووٹ لینا ہے تو پھر ٹیکس بھی دیں. کوئی نہ کسی لیول پہ تو رجسٹریشن ہونی چاہیے نا ٹیکس کی. پھر یہ کہ آپ مڈل کلاس کو آپ نے اتنی ہیوی ٹیکسیشن کر دی ہے اور کارپوریٹ سیکٹر کو آپ نے اتنی ہیوی ٹیکسیشن کر دی ہے. وہ کارپوریٹ سیکٹر جو کہتا ہے اب ہمیں انویسٹمنٹ نہیں کرنی, وہ پیسے باہر لے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی دبئی میں 2% ٹیکس ہے یا 6% ہے یا اب 9% ہو گیا, ہم وہاں چلے جاتے ہیں. یہاں تو 50% پہ پہنچ گئے. تو بات یہ ہے کہ وہ لینڈ لارڈز جو ہیں وہاں ایبسنٹی لینڈ لارڈزم چل رہی ہے. کوئی کام وام تو ہوتا نہیں ہے, وہ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں. سارا محنت جو ہے وہ کسان کرتا ہے, آدھا پیسہ جو ہے وہ لے جاتا ہے ٹھیکیدار اور تھوڑا یا لینڈ لارڈ لے جاتا ہے. تو پھر فائدہ کیا ہوا کہ محنت کرنے کا اور کاشت کرنے کا, کہ اگر سارا کچھ کوئی اور ہی لے جائے. اگر ان کی اپنی زمین ہو لینڈ ریفارمز میں تو پھر وہ محنت بھی کریں, سرپلس بھی کریٹ کریں, مارکیٹ میں بھی دیں. مگر وہ تو ہے نہیں, وہ تو سارے بڑے بڑے زمیندار لے جاتے ہیں, ایبسنٹ, کام شام نہیں کرتے, بیٹھے رہتے ہیں گلبرگ میں کلفٹن میں گھر بنا لیتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں اور ایم این ایز بن جاتے ہیں اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. سو آگے آئیے آپ. یہ سول بیوروکریسی آپ چھوڑیے ملٹری بیوروکریسی کو, سول بیوروکریسی نے کیا کیا نہیں قابو کیا ہوا. ساری ہاؤسنگ سوسائٹی, سارا یہ ایک ویلیوبل لینڈ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آج آپ لاہور شہر میں 3-4 موٹی موٹی چیزیں کریں تو آپ کو ڈیفنس بجٹ کے لیے سارے پیسے مل جائیں گے. پنجاب کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی اور سے پیسے لینے کی. میں کیا اب نام لوں, آپ خود ہی سمجھتے ہیں. پرائم پراپرٹی پنجاب کے اندر, لاہور شہر کے اندر جو ہے وہ جینٹری نے لی ہوئی ہے یا بیوروکریٹس نے پکڑی ہوئی ہے اپنے ریزیڈینشیل کوارٹرز کے لیے, یا جینٹری نے لی ہوئی ہے اپنی گولف کھیلنے کے لیے, اینڈ یا سیکرٹیریٹ نے لی ہوئی ہے اپنی سہولت کے لیے, اینڈ سو آن, یا ججز نے لی ہوئی. تو آپ چھوڑیں نا ان باتوں کو. یو پٹ دیم آن سیل اور آپ دیکھیے یہاں اسکائی اسکریپرز بن جائیں گے اور لینڈ ویلیوز جو ہے وہ گریں گی اور لوگ خریدیں گے اور اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. مگر نہیں,
آپ نے آگے ادھر بڑھانا ہے ادھر بنانا ہے, ادھر نکلتے جائیں آپ, ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے جائیں, غریبوں سے پیسنٹس کے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے اندر آپ سامان لیتے جائیں, ان سے زمینیں لیتے جائیں فار اے پٹنس, اور آپ بناتے جائیں وہاں آل سارٹس آف ہاؤسنگ سوسائٹیز فار دی ایلیٹ اور فار دی اپر مڈل کلاسز. تو بات یہ ہے کہ کرنے کو تو بہت کچھ ہے. اب آئی ہیو اے ہول لسٹ آف تھنگز دیٹ وی کین ڈو, بٹ وہ نہیں ہوتی نا, وہ نہیں کرے گا کوئی بھی. اور پھر یہ جو آپ نے امبوڈسمن بنائے ہوئے ہیں, آپ نے ڈی جی بنائے ہوئے ہیں, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ وغیرہ, دے آر آل انکمپیٹنٹ. یہ دس از جسٹ بیوروکریسی. یہ بیوروکریسی آدھی آپ کر دیں تو آپ کا بہت فائدے ہو جائیں گے ان ایوری وے, بٹ آپ کے خرچے ہیں. وہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ لگا دیا ہے وہاں اس کو مسک کو کہ جی آپ سارے جو غلط قسم کے خرچے ہو رہے ہیں ان کو ختم کریں, تو وہ جب نکال کے بتاتا ہے کہ کس طریقے سے وہاں فضول خرچی ہو رہی ہے اور وہاں کی بیوروکریسی نے کیسے قبضہ کیا ہوا ہے, اور وہ بجٹس اینڈ فنڈس, تو وہ وہی حال یہاں ہے, وہی حال ہر جگہ پہ ہے. رولنگ کلاس کا حصہ ہے, انہوں نے اپنے لیے بنائی ہوئی ہیں سب چیزیں. تو بات یہ ہے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے جی کرنے والے ہوں تو, مگر جو کرنے والے ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں کہ یہ نہیں کام کرنا, صرف مارجن کے اوپر چھوٹی موٹی. اچھا جی 100,000 لاکھ روپے والا جو ہے سیلری والا, اس کے اوپر ہم ٹیکس لگائیں یا 50,000 روپے مہینے والے پہ لگائیں, ان پہ اتنا کر دیں, 2.5 ہے تو 3 کر دیں, 5 ہے تو 5.5 کر دیں. یہ اس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں. دیٹس آل دے کیپیبل. کوئی ریڈیکل ریفارم کا تو یہاں پاسبل ہے ہی نہیں, بیکاز جنہوں نے کرنی ہے دے آر پارٹ آف دا پرابلم, دے آر ناٹ دا سولوشن. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کی گورننس پہ جو رپورٹ آئی تھی ریسنٹ لاسٹ ایئر 2025 میں, وہ بھی انہی خطوط کا اعادہ کرتی ہے سر صاحب. لیکن گھنٹیاں بجنے کی بات آپ نے محسن نقوی صاحب کی وزیر اعظم تو شہباز شریف صاحب ہیں. تم باز آ جاؤ, میں تمہیں سمجھا رہا ہوں نہ کرو ایسے. اچھا نہیں, لیکن وہ انہوں نے خود محسن نقوی صاحب نے کہا کہ لوگ کوشش کرتے رہے میں شہباز تو شریف صاحب سمجھتا ہوں سے. کہ اگر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتے تو پھر محسن صاحب آ جائیں, مگر جب تک شہباز شریف صاحب ہیں, محسن صاحب تو خود کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا میری 30 سال کی ریلیشن. جی بہت اچھے ابھی انہوں نے بیان دیا کہ آپ سمجھتے ہیں یا آپ یہ درار ڈال دیں گے, نو سر, وی آر آن دا سیم پیج. سیم پیج, یعنی محسن اور شہباز ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. سیم پیج. اور اب جو سیم پیج پر نہیں ہے ان کے حوالے سے سعودی عرب سے نوید شہزاد کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ عمران خان کو جتنے بھی کیسز میں سزا ہوئی ہے یا جتنے بھی کیسز ان میں بنائے گئے ہیں, یہ سب سیاسی ہیں. کیا حقیقت میں بھی کوئی جرم انہوں نے کیا ہے, کوئی قانون کی کوئی خلاف ورزی کی ہے جس کی وجہ سے کچھ کیسز میں ان کو سزا بھی ہوئی ہے؟ تو کیا یہ صحیح ہے یا سزا بھی سب سیاسی ہے اور کیس بھی سب سیاسی ہے؟ آپ کو کیا تجزیہ ہے اس کے اوپر, ذرا بتائیے. اچھا جی, بات یہ ہے کہ میں اس کو ذرا کانٹیکس میں دے دوں. عام طور پہ جو بڑے بڑے سیاستدانوں کے خلاف کرپشن کے کیسز بنتے ہیں, میری ویو یہ ہے کہ 50% صحیح ہوتے ہیں, 50% صحیح ہوتے ہیں, مگر ان کو پروو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, اور ان کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. جو آپ کے مخالف ہیں نا, وہ ان کو آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں, اسی لیے کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچتے وہ اس ملک میں. اور خان صاحب کے خلاف بھی وہی صورتحال ہے. ان کے خلاف بھی جو کیسز ہیں کرپشن کے, اس میں جان ہے, مگر سیاسی وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. کوشش بھی کریں گے تو وہ کہیں نہیں جائیں گے, سزا آپ دے بھی دیں گے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. سو سبسٹنس تو سب میں ہوتی ہے, مگر پھر جب پروسیڈ کرتے ہیں تو اس کو سیاسی طور پہ ان کے خلاف پروسیڈ کیا جاتا ہے. نیب کے کیسز آپ نے دیکھا, خان صاحب نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نیب کے اندر کیسز بنا کے اندر کر دیا تھا. کچھ 50% صحیح تھے, 50% ٹرمپ ٹاپ تھے, جعلی تھے, بس اندر رکھنا تھا. خان صاحب کے خلاف بھی ایسی ہے, میرا خیال ہے 50% صحیح ہیں اور 50% جو ہے وہ ٹرمپ ٹاپ ہے. پتہ نہیں کتنے کیسز کیے ہوئے ان کے خلاف, ان کو جیل میں رکھنے کے لیے. تو دیکھیے, جہاں تک یہ جو میجر ایشوز ہیں, توشہ خانہ کا کیس ہو گیا یا زمینوں کا کیس ہو گیا یا اس قسم کی چیز جو ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ وہاں تو غلط کام ہوئے ہیں نا, خان صاحب نے غلط کام کیے ہیں. مگر اب یہ ہے کہ خان صاحب کے سپورٹرز جو ہیں انہیں بھی شاید احساس ہے کہ یہ بات تو ہوئی ہے, مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اور اگر آپ آج خان صاحب کو باہر نکالیں تو عوام ان کو ووٹ دے گی. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ٹرمپ ٹاپ کیسز وکٹمائزیشن تھی, خان تو ہو ہی نہیں سکتا اس طرح, یا وہ کہتے ہیں ہوا ہوئے گا تو باقی نے بھی تو کیتا تو کی فرق پہ ہے ساڈا ووٹ خان واسطے. سو آئی تھنک دس از دا وے دا سچویشن از. یہ آپ نہ سمجھیں کہ سارے سیاستدان انوسنٹ ہوتے ہیں یا سارے گلٹی ہوتے ہیں.